نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تیسری دلیل اس بات پر سنیے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی بارگاہ میں بچپن میں حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو آپ یہ بڑے ہوئے جوان ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادی کر دی، نکاح کر دیا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ جب نکاح ہو گیا، کسی وجہ سے ان کی آپس میں شادی آگے نہ چل سکی، حضرت زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس منہ بولے بیٹے حضرت زید کی اس طلاق یافتہ بیوی سے نبی پاک نے نکاح فرمایا۔ حضور نے حضرت زینب بن جہش کا نام تھا، نبی پاک نے ان سے نکاح فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ چونکہ حضور کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے نکاح جہاں کیے وہ بھی اللہ کے حکم سے کیے، اور اپنی بیٹیوں کے نکاح جہاں کیے وہ بھی اپنے رب کے حکم سے کیے۔ اس میں اپنی مرضی کہیں بھی شامل نہیں تھی، رب کے حکم سے سارا معاملہ تھا۔ تو چونکہ وہ جو نکاح حضور نے رب کے حکم سے کیا، اس کے پیچھے دو بڑی وجہ تھی جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ حضور نے نکاح فرمایا حضرت زید کی اس طلاق یافتہ بیوی سے۔ تو اب جب نبی پاک نے نکاح کر لیا نا، تو کافر جو پہلے ہی موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم نبی پاک کو انگلی اٹھائیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی، جو ابھی بھی بات سن کے ذہن میں آتا ہے سوال، تو کافر نے کہنا شروع کر دیا دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، یعنی حضرت زید طلاق دے چکے تھے۔ تو عدت گزرنے کے بعد عرصے کے بعد پھر حضور نے نکاح کیا، تو سوال یہ اٹھا کہ اپنے بیٹے کی اس بیوی سے جسے طلاق دے دی گئی ہے اس سے نکاح کر لیا حضور نے۔ اب اللہ رب العالمین کو یہ بات برداشت تو نہیں تھی نا کہ کسی طرح سے، کسی اشارے میں، کسی کنارے میں، کسی انداز سے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اللہ پاک نے فوراً قرآن نازل فرمایا، اور وہ قرآن نازل فرما کے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور جو مسئلہ صدیوں سے چلتا آ رہا تھا اس کا بھی کلام کما کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے نا، اس زمانے میں ان کو جائیداد میں حصہ ملتا تھا، وہ لے لیتے تھے، انہیں ملتا تھا۔ جو حقیقی وارث ہوتے تھے نا دائیں بائیں، مطلب کسی نے کسی کا بیٹا لیا اور پال لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، تو اس کو جائیداد کا حصہ وہ وراثت میں مل جاتا تھا۔ جو باقی بھائی ہوتے تھے یا دوسروں کو جو حق جاتا تھا وہ نہیں جاتا تھا۔ تو اس یہ درینہ مسئلہ تھا، کئی سالوں سے چلتا، کئی صدیوں سے چلتا آ رہا تھا۔ تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت زینب سے اللہ نے اپنے محبوب کو نکاح کرنے کا۔ اب نکاح ہو گیا نا، تو اب یہ جو شور اٹھا تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن پاک کی مشہور آیت جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ایسا چونکہ حضور کے جو چھوٹے بچے فوت ہو گئے تھے، جو 2 صاحبزادے حضور کے وفات پا گئے تھے، وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو بچپن والے کو عربی کے لفظ میں رجال نہیں کہتے، رجال بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ تو حضرت زید بالغ تھے، شادی شدہ تھے، یعنی بڑی عمر تھی ان کی، اس لیے فرمایا کہ وہ جو بچے تھے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن بڑے مردوں میں سے نبی پاک کسی کے باپ نہیں ہے۔ زید کا باپ تم مانتے ہو، لیکن میرا نبی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ہاں ہاں لوگوں سنو، ولیکن رسول اللہ، لیکن ہاں ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ آرام سے اس لیے کہا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے، وہ خاتم النبیین ہیں۔ 2 وجہ تھی، ایک یہ کہ اگر وہ کسی
مردوں میں سے کسی کے باپ ہوتے تو وہ جو آگے ان کا آنے والا بیٹا تھا وہ بھی نبی ہوتا. جیسے پیچھے تسلسل تھا، حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کا بیٹا نبی، آگے نبی، آگے نبی، نسل در نسل نبی. اس لیے فرمایا کہ نبی پاک کا کسی مردوں میں سے کسی کے یہ باپ نہیں ہے. اگر زید ان کے بیٹے ہوتے تو ان کے بعد پھر اور نبی ہوتا. تو یہ ختم نبوت کی دلیل تھی. رب نے قرآن میں بتلا دیا وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور دوسرا اس مسئلے کا بھی حل ہو گیا کہ جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے احکام شریعہ سگے بیٹے والے نہیں ہوتے، اور دوسری بیٹیوں سے اس ماں سے اس کا پردہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں تھا. تو اس لیے جائیداد وراثت کا یہ جو قانون تم نے بنا رکھا ہے نا کہ وہ منہ بولے بیٹے جائیداد سے حصہ لے جاتے ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا. یہ وراثت میں حصہ انہی کا بنتا ہے کہ جو اس کے رشتہ دار عزیز ہیں، دوسرے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، جو ان کا مطلب منہ بولا بیٹا کسی کا بھی لے کے آپ پال کے اسے بیٹا بنا لیں تو فرمایا کہ وہ بیٹا حقیقی بیٹا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے نبی پاک کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی سگے بیٹے کی اس طلاق یافتہ بیوی سے نکاح نہیں کیا. وہ تو منہ بولا تھا تو اس کے احکام حقیقی بیٹے والے نہیں ہوتے. یہ مسئلہ تو میں نے سمجھا دیا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نہیں. تو اب 1 2 3 4 5 7 نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے کی دلیلیں موجود ہیں. یہ تو نص قطعی آ گئی، نص قرآن کی آیت آ گئی. اب اس آیت کی تشریح خود حضور نبی پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے سنیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی خلق اللہ، میں ساری کائنات کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. پہلے نبی آتے تھے کسی قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، وہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے نہیں آتے تھے. لیکن جب حضور آئے تو حضور نے خود فرمایا کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. قرآن میں بھی حضور کی زبان سے یہی اعلان فرمایا گیا کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی بن کے آ گیا ہوں. پھر حضور کا اپنا فرمانے ذیشان نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور لوگوں اس قرآن کی آیت کی تشریح حضور کی زبان اقدس سے ہو رہی ہے. نبی پاک فرمانے میں ہی وہ خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی. اور لوگوں میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ قیامت تک رسالت بھی حضور کی، نبوت بھی حضور کی، زمانہ بھی حضور کا، کتاب قرآن بھی حضور پر نازل ہونے والی. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چوتھی دلیل قرآن سے سنیے. اللہ پاک نے جب اس دین کو کامل فرما دیا اپنے نبی سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اور آپ نے فرمایا محبوب آپ کا دین اب آپ پر مکمل فرما دیا گیا، یعنی اب کوئی اور دین آنے والا نہیں. اس آیت سے بھی پتہ چلا حضور کے بعد کوئی دین نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں. کسی محبت والے نے کتنا خوبصورت لکھا ہے، لکھتا ہوں خون دل سے یہ، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا
نبی